برکاتہ۔ آج ہم لوگ جو یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں اس کے خاص موضوع یہ ہے کہ سیرت النبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنا زیادہ سے زیادہ ہو تعریف بیان کر سکیں۔ اور آج آپ لوگ بھی اسی لیے ہوئے ہیں یہاں پہ اکٹھا کہ ہم اس بات سے کچھ سیکھ کے یہاں سے جائیں۔ مجھے کہنا اس لیے پڑ رہا کہ خاموشی کا اظہار کریں، کیونکہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، جنہیں آج پوری دنیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی مانتی ہے۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اگر ہیں تو آپ شانتی سے آپ بات کو سنیے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو اس بات سے یہ اندازہ لگا لینا چاہیے کہ ہم کس کی امت ہیں۔ آج ہم اور آپ سب بھٹکے ہوئے ہیں، الجھے ہوئے اپنے اپنے کاموں میں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ آج ہمیں اور آپ کو 40 برس کی عمر میں اچھی نوکری مل جاتی ہے۔ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اور اس جگہ پہ نبوت ملی جس جگہ پہ پڑھائی کا کوئی بو باس نہیں تھا۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن کی سب سے پہلی جو سورہ نازل کی اس کا نام دیا اقرا۔ اقرا کا معنی ہوتا پڑھ اور پڑھا۔ آج وہی قوم سب سے زیادہ بھٹکی ہوئی ہے۔ مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ان بچوں کو کہتے سنبھلنے کے لیے جن کو سنبھلنے کے لیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں فرمایا ان الانسان لکل بشر العلم لکل بشر، ہر مرد عورت پر علم ضروری ہے۔ کسی پیغمبر نے اپنی قوم کو نہیں فرمایا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے سب سے آخری پیغمبر، ان سے پہلے بھی 1,20,000 لگ بھگ پیغمبر آ چکے ہیں، سب سے آخری پیغمبر، اس کے بعد ہم لوگوں کو فرمایا کہ ہم کو علم ضروری ہے۔ اور آج ہم اور آپ بھٹکے ہوئے ہیں، ہم اپنی بات میں مصروف رہتے ہیں، کوئی کچھ کہہ کے جائے اسے مطلب نہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ملتا، ہمیں فنڈامنٹل رائٹ نہیں معلوم ہے، ہمیں آرٹیکل نہیں معلوم ہے، ہمیں قرآن نہیں معلوم ہے، ہم آپس میں بکھر گئے۔ اور آج بھی اگر اکٹھا ہوئے کسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے تو کہیں چائے بیٹھ رہی ہے تو اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، کہیں بات ہو رہی ہے تو ادھر سن رہے ہیں۔ آپ بیٹھے تو کم سے کم اسٹریٹ فارورڈ بیٹھ کے سنیے تو کہ اگلا کیا رہا ہے۔ اس بات سے تھوڑا ہم دوری ہٹ کے ایک بات بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے بھارت کا سمویدھان لکھا، اپنے ماں باپ کی 14ویں اولاد تھے، 1891 عیسوی میں ممبئی میں پیدا ہوئے۔ آج پوری دنیا میں ان کا ڈنکا بج رہا۔ کیوں بج رہا؟ ان کی قوم کہتی ہے کہ یہ ہمارے بھگوان، اور ہماری قوم آپس میں لڑ رہی کہ یہ سنی ہے، یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی، یہ سیاہ، یہ فلانا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم مسلمان ہیں۔ جب کوئی مر جاتا ہے تو وہاں پوچھا نہیں جاتا کہ یہ سنی تھا کہ وہابی تھا، وہاں یہی پڑھا جاتا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اسی مٹی سے بنائے گئے تھے، اسی مٹی میں ڈالے گئے اور اسی مٹی سے اٹھائے جاؤ گے۔ تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ قیامت کے دن کسی بھی پیغمبر، ایسے پیغمبر تو بہت سارے ہیں لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ توجہ دیا گیا، سب سے زیادہ۔ معراج میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملنے والے پیغمبر، ہم ان کی امت ہیں۔ ہمیں اس بات کا اندازہ لگانا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ یہ آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آج سے پہلے بھی ہم اس بات کو کہہ کے گئے کہ یہ ایک علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے اس علاقے کا، اور آپ اس کے ایک اسٹوڈنٹ ہیں، تو اس کو دکھائیے گا جذبہ۔ ارے ٹھیک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بہت لوگوں نے بتائی، آپ کے گھر والوں نے بتایا ہوگا کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اور آپ جس جگہ پہ آج موجود ہیں یہاں بہت ساری باتیں بتائی جاتی ہیں، تو اس بات کو سوچنے کی اور سمجھنے کی بہت خاص ضرورت ہے ہمیں کہ علم ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور جس قوم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اقرا یعنی پڑھ، آج وہی قوم دیکھ لیجئے کس حال پہ ہے۔
ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تو بہت اچھے سے بیان کر سکتے ہیں، ان کی بیان کر ہی نہیں پائیں گے۔ پیٹ پر پتھر یعنی شکم پر پتھر باندھ کے انہوں نے دین کا اعلان کیا، آج ہم بھر پیٹ کھا کر دین کا اعلان نہیں کر پاتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین کا پرچم لہرانے طائف پہنچے تو طائف کے جو سردار تھے انہوں نے وہاں کے بچوں کو لگا دیا ان پر پتھر چلانے کے لیے، اور اتنا پتھر چلا کہ جوتا خون سے بھر گیا۔ بہت یہ بات آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ جب جبریل امی آئے آسمان سے کہا کہ اے اللہ کے محبوب کہیے تو یہ دو پہاڑ کو ملا دیں، کیونکہ طائف جو ہے وہ درے میں بسا ہوا شہر تھا، اور درہ کہتے ہیں دو پہاڑ کے بیچ کی جگہ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے جبریل اگر اسی طرح سے دباتے چلو گے تو پھر ہم پہ دین اور اسلام لائے گا کون؟ رہنے دو، ہم ان کے امتی ہیں، ہمیں ذرا سا اگر چوٹ لگ جاتی ہے تو ترنت بدلہ لینے کی سوچتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاف کرنے والا سب سے بڑا ہے۔ ہم سنتے سب کچھ ہے لیکن عمل نہیں کرتے۔ خیر اگر ہم بات بولے تو بہت دور تک یہ جائے گی، کیونکہ ابھی اس حساب سے دیکھا جائے کہ ابھی لوگوں نے بولا، اور اس میں بھی قرآن میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک اللہ کے رسول کے جیسا دوسرا کوئی نہیں، ان کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں، سنتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو میری گزارش یہی آپ لوگ سے رہیں گے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے، کیونکہ ایجوکیشن اسٹوڈنٹ کا ہتھیار ہے، قلم۔ ایجوکیشن کے لیے سب سے موسٹ پاورفل چیز ہتھیار کیا ہے؟ کیا ہے؟ قلم۔ اس کو قرآن میں اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا، قلم۔ آج پوری دنیا قلم اس کو بولتی ہے، قرآن پڑھتی ہیں، عمل کیجئے اس پر۔ اور رہی بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جیونی ان کی دیکھیے، یا پھر اس کی بات بولا جائے تو ان کی پوری چیز کا بھی آپ بہت سارے لوگوں نے سنا، کسی نے عربی میں بتایا، کسی نے انگلش میں بتایا، کسی نے اردو میں بتایا، آپ لوگوں نے سنا، اس بات کو عمل کیا۔ ہم اپنی بات کا یہاں سے ختم کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کا پھر سے وہی شعر تو کہ کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر آپ کو لوح و قلم چاہیے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اب اس کے بعد